چلتے چلتے یہ تازہ الیکشن ہو رہے ہیں جی پی میں، کون سے الیکشن؟ ان کو آپ الیکشن کیا کہتے ہیں؟ تبصرہ کرتے ہیں آپ اس پر؟ ان کو آپ الیکشن کہتے ہیں؟ یہ تو سلیکشن کی پروسیس ہے۔ اچھا، 2024 کا جو الیکشن تھا 8 فروری کو، وہ ایک سلیکشن تھی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2018 کا الیکشن بھی ٹھیک تھا جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب منتخب ہوئے۔ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا۔ عمران خان صاحب نے الیکشن وہ جیتنا تھا۔ اس وقت شاید دودھ کے اندر پانی ملایا گیا، ان الیکشنوں میں تو پانی میں دودھ ملا دیا گیا، یہ فرق ہے۔ اور جی بی کے اندر بھی سلیکشن ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر کا الیکشن آئے گا، وہاں پہ بھی سلیکشن ہوگی۔ تو الیکشن کون سے رہ گئے؟ لیکن یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک خاتون ہے، انہوں نے تحقیق کی اور پھر ایک کتاب انہوں نے لکھی۔ اس کتاب کا ٹائٹل بڑا منفرد سا ہے، اور جب میں نے وہ ٹائٹل دیکھا تو بابرا والٹرز ان کا نام ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے جس کا ٹائٹل تھا کہ ہاؤ سول وار اسٹارٹ۔ اب وہ مجھے ایک دم سے اس نے وہ ٹائٹل ایسا لگا، میں نے کہا اٹھا کر دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح۔ تو جب وہ کتاب پڑھی تو اس کے اندر جو پہلا نقطہ تھا کہ جو دنیا بھر میں موجب بنتا ہے قوموں کے اندر فرکشن پیدا کرنے کا، قوموں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنے کا اور توڑ دینے کا، وہ الیکشن بنتا ہے۔ ہمارے اپنے ملک کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ 1970 میں کیا ہوا؟ ہم نے الیکشن کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا اور پھر ہمیں آدھا پاکستان کھونا پڑا۔ آج بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، ہم سب کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال ہے، اور وہاں پر سب سے بڑا سوال وہاں کے لوگوں کا اور وہاں کے نوجوانوں کا یہ ہے کہ یہ جس پولیٹیکل پروسیس کی تم بات کرتے ہو، اس کی حیثیت کیا ہے؟ ان اسمبلیوں کی کیا یہ کوئی ہمارے مسائل حل کر پائے؟ تم لوگ تو خود بندر بانٹ کے ذریعے، سلیکشن کے پروسیس کے ذریعے ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہو۔ تو جو پروسیس کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اس کی لیجٹمیسی ہے، جو اخلاقی حیثیت ہے، اس پورے کو ہم اس طریقے سے برباد کر چکے ہیں کہ لوگ وہاں پر جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ کس نہج پر چلے گئے۔ میں اسی طرف تو چاہ رہا آج تھا، بھی اگر ہم نے سیریسلی اس ملک کو دوبارہ ڈگر پر ڈالنا ہے تو ہمیں اس پروسیس کی کریڈیبلٹی کو ریسٹور کرنا میں پڑے اسی گا۔ طرف آ رہا تھا افسر صاحب، جب آپ چیئرمین تھے سینٹ میں انسانی حقوق کمیٹی کے، تو آپ نے خصوصی ایفرٹ کر کے پی ٹی ایم کے حوالے سے، عالیہ وزیر کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں آپ نے تذکرہ کیا، اور ان کا ہمیں حوالہ ملتا ہے سارا۔ آج کا اگر حالات کا کمپیریزن کیا جائے، اس جیسے حالات ہیں، اس سے برے ہیں یا ورسٹ ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے منہ میں خاک، میں حالات بہت غلط سمت میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اگر دنیا بھر میں آپ کسی ملک کے ساتھ پاکستان کا موازنہ کر سکتے ہیں، میری نظر میں پاکستان کے حالات کا موازنہ کر سکتے ہیں، تو وہ برما ہے، میانمار۔ 60% آف ہاف آف برما وہ وہاں کی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، صرف شہروں تک حکومت باقی رہ گئی ہے۔ باقی پورے کا پورا جو ملک ہے وہ وہاں مختلف تنظیمیں، ایک 3 برادر الائنس ہے مختلف ریبل تنظیموں کا، ان کے ہاتھ میں جا چکا ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا ویسٹ آف انڈس ٹاپ ٹو باٹم، اوپر سے لے کے نیچے تک ریاست کی رٹ رہ گئی ہے؟ عصر کے بعد آپ خیبر پختونخوا میں جنوبی اضلاع میں باہر نہیں نکل سکتے۔ مغرب کے بعد آپ پورے بلوچستان میں کہیں باہر نہیں نکل سکتے۔ اب تو کوئٹہ شہر میں بھی لوگ باہر نہیں نکلتے۔ جہاں پر ریاست اپنے بنیادی مقصد میں فیل ہو جائے، لوگوں کے جان و مال کی تحفظ میں، اتھارٹی تو ایویپوریٹ ہو گئی۔ ہم کب تک ان چیزوں سے نظریں چراتے رہیں گے، لوگوں سے یہ باتیں چھپاتے رہیں گے؟
اس بحث کو روکتے رہیں گے کہ نہیں لوگوں کو نہیں پتہ چلنا چاہیے. ارے بابا لوگوں کو پتہ چلنے دو تاکہ لوگوں کے اندر سے ایک ریاکشن پیدا ہو اور وہ اس بات کے اوپر زور دیں اور طریقے تلاش کریں کہ ہم نے کرائسس کو کیسے حل کرنا ہے. کیونکہ جو کچھ دوائیاں آپ کے پاس تھیں انہوں نے تو وہ زخم ٹھیک نہیں کیے. مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نقشہ کھینچ رہے ہیں یا جو صورتحال ہے بہت تشویشناک ہے. سیاسی پارٹیاں موجود ہیں, ان کی قیادت بھی ہے. آپ لوگوں نے بھی ایک تحریک تحفظ آئینی پاکستان پلیٹ فارم بنایا ہے, اور اس کی اب تک جتنے سیمینار ہوئے ہیں یا اس کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے جیسے تو وہ انجمن رہائی عمران خان نظر آتی ہے زیادہ. اس میں قومی ایشوز کو بہت کم کیا گیا ہے, لیکن اتنا نہیں کیا جا سکا جیسے آج آپ بات کر رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے یا کے پی کے حوالے سے, یا جو ملک میں ملیٹنسی بڑھ رہی ہے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے. تو ایک ایسی آرگنائزیشن جو آسانی کے ساتھ, جس میں مختلف پارٹیوں کے لوگ بھی ہیں, ان موضوعات کو زیادہ بہتر طریقے سے ایڈریس کر سکتی ہے, وہ کیوں نہیں کرتی ہے؟ مجاہد بھائی کوئی ہماری ایسی سٹیٹمنٹ نہیں, کوئی ایسا بیان نہیں, کوئی ایسی گفتگو نہیں جس میں ہم ان چیزوں کا ذکر نہ کریں. میڈیا پر چلتی نہیں. جہاں پر اپوزیشن لیڈر کی تقریر کو سینسر کر دیا جائے تو وہاں پر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بات آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے, لیگیسی میڈیا جس کو کہتے ہیں, ایک نئی اصطلاح سامنے آئی ہے, وہ اپنی افادیت بڑی تیزی سے اسی وجہ سے کھوتا بھی جا رہا ہے. امریکن میڈیا سارا مخالف تھا ٹرمپ کا. سوشل میڈیا پر ٹرمپ کی بہت بڑی پریزنس تھی, وہ الیکشن جیت گیا. بھارت میں الیکشنوں سے پہلے مودی کا نعرہ تھا اب کی بار 400 پار. سارا میڈیا اس کے ساتھ تھا, بلکہ اس کا تو نام ہی گودی میڈیا رکھا گیا ہے. نہیں حاصل کر سکا وہ مطلوبہ اکثریت. ہمارے میڈیا کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ اگر آپ نے اپوزیشن کی گفتگو, اس کا نقطہ نظر اگر آپ نے ٹی وی پر نہیں چلانا تو ٹی وی کی پھر وہ کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی. میں تو روز ٹی وی پر جاتا ہوں, یقین مانیے کہ ایک وقت وہ تھا کہ جہاں پر ہم ٹی وی کے اوپر کوئی بات کرتے تھے تو وہ پھیل جاتی تھی. اب ٹی وی دیکھتا کوئی نہیں ہے, ہمیں فیڈ بیک آتا تھا. اب ہم ٹی وی چینل پر صرف اس لیے جاتے ہیں کہ اس کے جو کلپس ہیں وہ کلپس سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں اور وہاں پر لوگ زیادہ دیکھتے ہیں. ہمیں یہ بات اب پتہ چل گئی ہے. میں روز ٹی وی پہ جاتا ہوں کہ اب ٹی وی کوئی نہیں دیکھتا. میں اب ٹی وی پر جاتا ہوں اس لیے کہ پیغام ان کلپس کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچے. پہلی چیز. دوسری چیز, آپ ہی کے سوال کا جو پہلا حصہ تھا کہ دیکھیں اس وقت ملک میں سیاسی جماعتیں رہی نہیں ہیں. کس جماعت کے اندر آپ کو آزادانہ گفتگو کرنے کی اجازت ہے؟ کس جماعت کے اندر ڈیبیٹ ہوتا ہے, کوئی پالیسی ڈسکس ہوتی ہے, کوئی اس ملک اور قوم کو کس ڈائریکشن میں ڈالنا ہے وہ صرف ایک چیز ہوتی ہے, خوشامد. وہ جماعتیں کہ جن کے اندر لیڈرشپ ٹرانزیشنز بھی بس اسی طرح ہی ہو جاتے ہیں, وہ پولیٹیکل پارٹیز تو نہیں ہیں, یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں. یہ تو سیاسی جماعتوں کا تو ان کے اوپر ایک شبہ ہے, سیاسی جماعت ہونے کا الزام ہے, دھبا ہے کہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں. یہ تو پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہیں, اپنے خاندانوں کے انٹرسٹ تک محدود ہیں, پبلک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں, پبلک کے مسائل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں, ملک کی معیشت کو درست کرنے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. ان نوجوانوں کو کہاں کھپانا ہے, ان کے لیے نوکریاں کیسے کریٹ کرنی ہے, 30 لاکھ نوجوان ہر سال آپ کی جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہے, ان کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک بہت بڑے کرائسس سے بلا شبہ ہم گزر بھی رہے ہیں, لیکن اٹس آلسو این اپرچونٹی.
اور پاکستان کے لوگ فرینکلی وہ تو فیئرلی اینڈ اسکوئرلی چاہتے ہیں کہ یہ قیادتیں ہٹیں, نئے لوگ سامنے آئے, لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوں اس ملک میں, اسٹوڈنٹس یونین بحال ہو, نئی لیڈرشپ ابھرے, نوجوان لوگ سامنے آئے. یہ تو ہم نے آرٹیفیشلی ہر چیز کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا ہے. یہ خدا نہ کرے, میں پھر کہتا ہوں میرے منہ میں خاک. پولیٹیکل پارٹیز کی ارریلیونس کی آپ کو ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. 9 جون کو آزاد کشمیر کے اندر احتجاج ہے, ہڑتال کی کال ہے, وہاں پر ایک ایکشن کمیٹی بنی. ساری سیاسی جماعتیں ایک طرف, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تحریک انصاف کا تو چھوڑا ہی نہیں وہاں پر کچھ, مسلم کانفرنس, اور وہ ایکشن کمیٹی ایک طرف. اب ذرا اس چیز کے اوپر غور کیجئے کہ کتنی غور طلب چیز ہے, بات ہے کہ بڑے بڑے نام سیاست کے پیچھے رہ گئے, اور وہ اشخاص جس کسی کی اسٹیشنری کی دکان ہے, میں ملا ہوں, کسی کی دکان ہے, کوئی ویسے ہی بیٹھتا ہے لوگوں میں اور چھوٹا موٹا کاروبار کرتا ہے. سیاست سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے. آپ خطے کے اندر دیکھیں کیا ہوائیں چل رہی ہیں. آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں کیا ہوا, نیپال میں کیا ہوا, سری لنکا میں کیا ہوا, اور ہم ایسے لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں. یہ جن ممالک کا میں نے ذکر کیا وہاں پر نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے تخت الٹا دیے. وہ نوجوان کیوں آگے بڑھے؟ کیونکہ ان کے اندر بے روزگاری بہت زیادہ تھی. میں تو حیران ہوں کہ ہم ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے. ان تینوں ممالک سے زیادہ سری لنکا, بنگلہ دیش, نیپال, نوجوانوں کے اندر بے روزگاری کی شرح ان تینوں ممالک سے زیادہ پاکستان میں. ہم کون سی دنیا میں بیٹھے ہیں؟ ایک طرف ویسٹ آف انڈس ٹاپ ٹو باٹم آپ کی ریاست کی رٹ ہوا میں اڑ گئی. سڑکیں رات کو یا تو طالبان کے پاس ہوتی ہیں یا ملیٹنٹس کے پاس ہوتی ہیں بلوچستان میں. پولیٹیکل پارٹیز فارغ ہو گئیں. خدا نہ کرے, میرے منہ میں خاک, ہم ایک پرفیکٹ کرائسس کی جانب بڑھ رہے ہیں. ہم تو یہ توجہ دلاتے رہتے ہیں, لیکن شاید اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ہمارے پالیسی سازوں کی توجہ آنے نہیں دے رہا.